اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون کتب علیکم القتال، فرض کر دی گئی ہے تم پر لڑائی، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناپسند ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور شاید کہ تم برا جانو ایک چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور شاید کہ تم پسند رکھو ایک چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 216 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کامل دین کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم پچھلی کئی آیات بینات سے یہ عنوان پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے ابتدائی حصہ میں ایمانیات کا ذکر فرمایا ہے، اسلام کی بنیادی چیزیں، اللہ کی توحید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا مسئلہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور دوسرے حصہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اب انہی عقائد اور نظریات کا تحفظ تم پر لازم ہے۔ عقائد اسلام اور نظریات اسلام کا تحفظ یہ مسلمان کی ذمہ داریوں میں اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ بندہ اپنی قیمتی چیز کی ہر صورت حفاظت کرتا ہے، اور ساری قیمتی چیزیں ملا لی جائیں تو ایمان سے بڑی کسی چیز کی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایمان بیش بہا قیمتی موتی ہے، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو دل سے قبول کرنا، یہ ایمان ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں ایمان کی اقسام ہیں، جن میں سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان جس چیز کا اقرار کرتی ہے، دل بولے کہ ہاں یہ زبان صحیح کہہ رہی ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ فرمایا جو چیز تمہارے زبان پہ آئی وہی تمہارے دل میں اتر گئی اور گھر کر گئی، اب اس کی حفاظت ہر قیمت پہ تم نے کرنا ہے، بھلے تمہیں یہ بدن کٹانا پڑ جائے، سارے کا سارا مال تمہیں لگانا پڑ جائے تو لگا دینا، لیکن ایمان پہ سودا بازی نہ کرنا۔
یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ بڑی تشکیل ہے ہر مومن کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 8 قسم کی ترغیبات بیان کی تھیں، 8 طریقوں سے قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب بیان فرمائی گئی تھی تاکہ ایمان والوں میں قتال فی سبیل اللہ کے لیے رغبت پیدا ہو جائے. جب 8 ترغیبیں بیان ہو گئیں تو آخر میں آیت نمبر 215 تک ترغیبات مکمل ہوئیں. 216 میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی حکم قتال اور حکم جہاد کی فرضیت کو بیان کر دیا ہے. فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں ترغیب دے رہے ہیں تو جو کر لے اس کو فائدہ ہوگا، جو نہ کرے کوئی بات نہیں چلے گا. ترغیب ہے، اچھی چیز ہے بھائی، کوئی لے لے تو ٹھیک ہے، نہ لے تو اس کی مرضی. فرمایا ایسا نہیں چلے گا. ہر صاحب ایمان پر ہم نے قتال فی سبیل اللہ کو فرض کیا ہے. نہیں کرو گے تو اتنا بھاری قیمت چکانا پڑے گی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ وہ استعمال کیے ہیں جو دیگر فرائض کے حوالے سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اب میرے بھائیوں بتائیے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ہم میں سے کوئی انکاری ہے یا کسی کو شک ہے؟ نہیں. رمضان آنے کو ہے، رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور رمضان آتا ہے، مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں اور جناب علی قیام اللیل شروع ہے، نماز تراویح شروع ہے، تہجد کی نمازیں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ سے روزے ہو رہے ہیں. ہاں جی، لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فریضہ کی ادائیگی میں. کیوں؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ میرے رب نے مجھ پر فرض کیا ہے. کیا؟ روزہ رکھنا. اس کی فرضیت میں کسی کو بھی انکار نہیں ہے. اور پھر فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلی. کتبہ، وہی لفظ کتبہ بمعنی فرضہ، تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، یعنی قصاص لینا حکومت وقت پر کیا ہے؟ فرض ہے. اس کی فرضیت کا کوئی منکر نہیں ہے. یہاں بھی لفظ دیکھیے آیت نمبر 216 میں فرمایا کتب علیکم القتال، وہاں کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، یہاں کتب علیکم القتال. جیسے روزہ فرض تھا اسی طرح اللہ کی راہ میں لڑائی لڑنا اور جہاد کرنا بھی تم پر کیا ہے؟ فرض. امام راضی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات نے تو لکھا ہے کہ امت کے ایک ایک فرد پر قتال فی سبیل اللہ فرض ہے. کیوں؟ جس نے ایمان قبول کیا اس کا اپنے اس قیمتی زیور کی حفاظت کرنا اس پر ہے نا فرض، لازم ہے. اور پھر اس حفاظت میں، اس پہرے داری میں جتنا بھی قیمت چکانا پڑ جائے چکا دی جائے. کتب علیکم القتال، پھر ترغیب الی القتال ہے. فرمایا تیار رہو، بزدلی نہ دکھانا، جواں مردی دکھانا، ہمت نہ ہارنا، کمزور مت پڑ جانا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کا چوکیدار مقرر فرما دیا ہے. پھر آگے ایک عجیب بات بیان فرما دی. فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، لڑائی لڑنا تم پر فرض تو ہم نے کر دیا ہے لیکن تمہیں یہ پسند نہیں ہے. کیوں بھائی؟ 2 چیزیں انسان کی محبوب ہیں، جان بھی مال بھی. عقلاً انسان کی جو عقل ہے، عقل پہ اگر اس کو پیش کریں تو خون بہا دیا جائے، مال لوٹا دیا جائے، طبیعت ان دونوں چیزوں کو نقصان سمجھتی ہے اور طبیعت ان چیزوں کو گوارا اگر طبیعت کی عدالت میں پیش کریں تو وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. فرمایا یہ جان کٹانا، یہ مارنا مرنا، یہ لڑنا یہ تمہیں پسند نہیں ہے. اب حضرت خیال کیجئے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب تو یہ حکم تو صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے، قرآن ان کے زمانے میں اتر رہا تھا، تو نعوذ باللہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ صحابہ کرام کو جہاد سے نفرت تھی. بالکل بھی نہیں. یہاں طبعی طور پہ گرانی مراد ہے کہ جب جان مال لگانے کی بات ہوتی ہے تو ایک طبعی طور پہ انسان کی طبیعت پہ گرانی اور بوجھ سا محسوس ہوتا ہے. فرمایا تم اس کو اپنی طبیعتوں پہ گراں سمجھتے ہو، گراں مت سمجھو.
فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اپنے حق میں، تمہیں وہ گراں محسوس ہو رہی ہو، تمہیں وہ بوجھل محسوس ہو رہی ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فی الحقیقت وہ چیز تمہارے حق میں بہت بہتر ہو، خیر بمعنی خیر کہ بہت بہتر ہو۔ فرمایا تمہیں کیا پتا، اس لیے کسی چیز کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ظاہراً بھلی لگے، پسند آئے، تمہیں بھا رہی ہو، لیکن حقیقتاً اس کا نقصان بڑا ہو اور تمہارے حق میں وہ زیادہ نقصان دہ ہو۔ اس لیے فرمایا ظاہر ناپسندیدگی یا ظاہری پسندی، اس کی کوئی بھی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کی تعمیل اور اطاعت کا نام دین ہے، اور تکمیل خواہشات کا نام دین نہیں ہے۔ یہ تو تکمیل خواہش ہوئی نا، کہ جو چیز مجھے بھلی لگی میں نے لے لی، اور جو میری طبیعت پہ فٹ نہ بیٹھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا نام اطاعت نہیں ہے، یہ تکمیل خواہشات ہے۔ اب یہاں سے تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں، شریعت نے جو احکامات دیے ہیں، اسلام نے جو احکامات دیے ہیں، پتہ نہیں ان میں کوئی حکمت بھی ہے کہ نہیں۔ تو قرآن تو اشارہ کر گیا کہ حکمت بڑی ہے، پر تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ایک چیز تمہیں بری لگے مگر اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک چیز تمہیں بھلی لگے اور اس کا نتیجہ تمہارے حق میں مہلک اور خطرناک ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکموں کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لو، نتیجے کی کھوج میں نہ پڑو، علت حکمت وجہ اور ریزن مت ڈھونڈتے پھرو کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دیا، یہ کیوں دیا، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ فرمائے علتیں تلاش مت کرو، بس آنکھیں بند کر کے اطاعت میں جت جاؤ، اطاعت میں لگ جاؤ، اطاعت کیے جاؤ، نتیجہ نکلے گا تو تمہیں اس حکم کی حکمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت بڑے عظیم علمی شاہکار تھے، انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے، اور اپنے وقت کے بڑے مصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانقاہی نظام میں بھی ان سے بڑی خدمات لی، اور لاکھوں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے، اور علمی اعتبار سے خداوند قدوس نے ان کو جو علمی قد عطا فرمایا تھا اس کے تو کیا ہی کہنا، کیا ہی کہنا۔ نصف صدی سے زیادہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کوئی مالدار شخص، میں ان کا یہ تعارف کرنے لگا ہوں، آگے میں نے ان کی نسبت سے ایک بات عرض کرنی۔ ایک مالدار شخص آیا تو اس نے اس زمانے، یعنی آج سے 60 70 80 سال پرانی بات اگر ہو، 1 لاکھ روپیہ اس نے نقد پیش کیا حضرت کو۔ اس زمانے میں 1 لاکھ روپیہ، آج دیکھیں تو پتہ نہیں کہاں جا بات پہنچے۔ حضرت نے منع فرما دیا، انہوں نے کہا حضرت میں بڑی عقیدت سے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں، محبت سے آیا ہوں، اور میں بڑا کاروباری شخص ہوں، اور یہ ہے کہ آپ یہ میرا نذرانہ یہ رد نہ فرمائیں، یہ قبول کر لیں۔ حضرت نے توجہ نہ دی، فرمایا بھائی لے جاؤ اپنے استعمال میں لگاؤ، اسے ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ تو وہ صاحب چونکہ دنیا کا ایک جراثیم ان کے بھی دماغ میں موجود تھا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میرے جیسا کوئی مرید ملے تو پھر کہنا، اتنے بڑے نذرانے کبھی کسی نے آپ کو دیے ہوں یا آپ نے دیکھے ہوں تو پھر کہنا، میں نے جو نذرانہ آپ کو دیا ہے نا، میرے جیسا مرید کہیں ملے تو پھر بتانا۔ حضرت نے فرمایا ہمارے جیسا تیرے کو پیر بھی کہیں ملے تو بتانا، جس نے تیرا 1 لاکھ ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کمالات کے دروازے حضرت پہ کھولے تھے۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، عقل کی نظر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے احکامات تو دے دیے ہیں قرآن مجید میں، وضو بناؤ، نماز پڑھو، قیام کرو، ہاتھ یہاں باندھو، پھر رکوع میں یوں جھکو، سجدہ یوں کرو، ہاں جی،
یہ بہت سارے احکامات ہیں. یہ صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ ہو, سمجھ آ گئی ہے. یہ تم جب طواف کر رہے ہو تو جناب علی کندھا تم ننگا کر لو اور پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کے اکڑ اکڑ کے چلو, مردوں کو حکم ہے. یہ شیطان کو کنکریاں مارو. ارے وہاں کہاں شیطان, وہ تو پتھر ہیں, کنکریاں مارو. پھر جناب علی موزے ہیں ان پہ مسح کرو. پھر زکوٰۃ کا حکم ہے کہ فلاں کو دے سکتے ہو, فلاں کو نہیں. یہ بہت سارے احکامات ہیں شریعت کے, لاکھوں احکامات. فرمایا کہ ان احکامات کو حکمتاً اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں کہ بھائی کوئی اس میں مجھے حکمت اور خیر نظر آئے گی تو میں قبول کروں گا, یہ تو ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, میرے نبی کا طریقہ ہے, مجھے اس کی علت اور حکمت وجہ سمجھ آئے یا نہ آئے, بہرحال میں نے قبول کرنا ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ شریعت کے احکامات میں کوئی حکمت موجود نہیں ہے. فرمایا بڑی حکمتیں ہیں. حضرت نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے, 3 حصے ہیں اس کتاب کے. تو اس میں مثال ایک دے رہا ہوں, ویسے تو انہوں نے زبردست باتیں لکھی. فرمایا کہ قیام میں قرآن مجید پڑھا گیا, امام صاحب نے قرآن پڑھا, خود نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھا, سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد کوئی سورت میں لائی, اس کے بعد رکوع میں چلے گئے, پھر سجدے میں چلے گئے. یہ اس کے بعد رکوع میں جانے کی یہ کیا وجہ ہے, حکمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, اللہ کا حکم نامہ بیان ہو رہا تھا. قرآن مجید اللہ کا حکم نامہ بیان ہو رہا تھا. اب بنتا تھا کہ اس کے بعد بندہ سر تسلیم خم کر دے اللہ کے حکم نامے کے سامنے. جو ہی اللہ کا حکم نامہ سنا, بات پوری ہوئی تو سر جھکا دیا, میرے مولا میں نے قبول کر لیا, رکوع میں چلا گیا. فرمایا حکمت ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے, کھڑا ہوا اور پھر اس نے کمال انقیاد, کمال عاجزی کر دکھائی اور سجدے میں چلا گیا. اللہ کے حکم کے سامنے اتنا ریز ہو گیا, اتنا ریز کہ اپنا چہرہ, انسان کا چہرہ سب سے مقدس اور محترم ہوتا ہے. انسان نے اللہ کے حکم کو سن کر اپنا چہرہ خاک میں رکھ دیا, زمین پہ رکھ دیا. میرے اللہ اس سے زیادہ اور کیا عاجزی ہو سکتی ہے؟ یا اللہ میں تو تیرے ایک ایک اشارے پر عاجزی کے لیے تیار ہوں, قبول کرنے کو تیار ہوں. اور پھر ایک سجدہ نہیں, کتنے سجدے ہر رکعت کے؟ 2 سجدے. اس کی حکمت لکھی ہے. اس کی کیا وجہ, 2 سجدے کیوں ہیں؟ فرمایا پہلا سجدہ جب انسان کرتا ہے تو اشارہ ہو رہا ہوتا ہے یا اللہ میں نے اسی زمین اور مٹی میں چلے جانا ہے. پہلا سجدہ یہ بتاتا ہے یا اللہ میں نے اسی مٹی میں چلے جانا ہے. اور دوسرا سجدہ یہ بتاتا ہے, پہلا سجدہ یہ بتاتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اسی مٹی سے بنایا ہے, اور دوسرا سجدہ بتاتا ہے کہ یا اللہ میں نے اسی مٹی میں چلے جانا ہے. اس ترتیب سے تھا. پہلے سجدے میں یہ تھا کہ تو نے مجھے اسی مٹی سے بنایا ہے اور پھر میں نے اسی مٹی میں چلے جانا. یہ دوسری حضرت نے حکمت لکھی کہ پہلا سجدہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے اسی مٹی میں چلے جانا ہے, اور دوسرا سجدہ بتاتا ہے مجھے پھر اسی مٹی سے زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ہر شریعت کے حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور وجہ تو موجود ہے. اسی طرح ہم دیکھ لیں قتال فی سبیل اللہ کو, جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بتا دی ہے. فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تمہیں اللہ کے راستے میں لڑائی لڑنا یہ پسند تو نہیں ہے, لیکن بہرحال تم پہ فرض ہے, کرنا پڑے گا. چاروں نہ چار تمہیں کرنا تو پڑے گا, تمہارے ذمہ یہ فریضہ لازم ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, فرمایا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کو ناپسند ہوتی ہے, لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر اس کو قبول کر لوں تو اس کا نتیجہ میرے حق میں کتنا بہترین نکلنے والا ہے. فرمایا یہ جہاد فی سبیل اللہ بھی یہی حکم ہے. تمہیں وقتی طور پہ ناپسند ہے, مرنا مارنا, کٹنا کاٹنا ہے, سمجھ آ گئی ہے, مال لوٹانا, جان قربان کرنا, خون بہانا, بہ جانا, قتل ہو جانا, ظاہری طور پر تو یہ طبیعت پہ بڑا گراں ہے, لیکن فرمایا تمہیں کیا پتا اس کا نتیجہ کیا ہے. جب تک کٹو گے نہیں تو شہادت کا رتبہ کیسے ملے گا؟ ہاں جی, لڑو گے نہیں تو غازیوں میں شمار کیسے ہوگے؟ اور شہادت کا رتبہ کوئی عام رتبہ ہے؟ میرے رب نے قرآن مجید کے اندر شہداء کا جو اعزاز بیان کیا, فرمایا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات, جو میرے راستے میں لڑ کے میرے راستے میں قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں, لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات, ان کو تم مردہ مت کہنا, بل احیاء, وہ کیا ہیں جی, وہ زندہ ہیں.
شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی. کیا مطلب ہے؟ ایک شخص نے جو قربانی دی ہے نا، کتنی زندگیاں اس نے اپنے خون سے محفوظ کر دی ہیں. پھر زندگی اس کو اللہ نے عارضی زندگی لے کر وہ اعلی زندگی عطا کی، وہ اعلی زندگی عطا کی کہ آگے میرے رب نے اشارہ کر دیا لاکن لا تشعرون، فرمایا تم عقلی گھوڑے مت دوڑانا کہ کیسی زندگی ہے، تم اس زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے ہو. میں اللہ نے اس کو وہ کتنا بڑا اعزاز نصیب کر دیا ہے، دنیا کی عارضی زندگی لے کر دائمی زندگی سے مالا مال کر دیا. کوئی مت سمجھے کہ اپنی جوانی اس نے خاک و خون میں ملا دی، نہیں، اس نے بہت قیمتی سودا کر لیا. اس لیے فرمایا کہ اگر تم قتال نہیں کرو گے تو غازی اور شہید کا رتبہ بھی نہیں ملنے والا. اور اگر تم قتال کرو گے تو اس کی برکت سے کیا ہوگا؟ فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں بہتر ہوگا. عالم کفر پر تمہارا دبدبہ اور روب قائم ہو جائے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر دیکھنا ہو تو وہ افغانستان کے بوریا نشینوں کو دیکھ لو، سمجھ آ گئی؟ جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے نا، تو پھر وہاں پہ سبحان اللہ ان کا تم تراق دیکھنے والا تھا. اللہ نے جو جلال اور روب اس جماعت کے چہروں پہ رکھا ہوا تھا، وہ روب اور جلال جو ہے نا ایسے نہیں مل جاتا. فرمایا اگر قتال فی سبیل اللہ کرو گے، قربانی دینے کو تیار ہو جاؤ گے، پوری دنیا کے عالم کفر کے دلوں میں اللہ تمہارا دبدبہ اور روب ڈال دوں گا. اور پھر تم دنیا کے اشاروں پہ نہیں ناچو گے، دنیا تمہارے اشاروں پہ ناچے گی. پھر جو تم چاہو گے وہ فیصلے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بسا اوقات ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو تمہیں بھلی محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بہت برا ہوتا ہے. کیا ہے؟ جہاد میں سستی کرنا. مفسرین کرام نے لکھا ہے مجاہدین جہاد کو نکل گئے اور ایک بہانہ وہانہ بنا کے بچ نکلا، آؤ بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہے اور باتیں کر رہا ہے، اگر میں یہ عذر پیش نہ کرتا، یہ تقاضا پیش نہ کرتا تو آج میں بھی پتہ نہیں کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا. وہ دیکھو میرا دوست قتل ہو گیا، وہ مارا گیا، وہ گیا، میں دیکھو بیوی بچوں میں خوش و خرم ہوں. میرے رب نے فرمایا تو یہاں تو پسند کر رہا ہے اس پیچھے رہ جانے کو، اور اپنی ہیلا بازیاں ان کو تو سرا رہا ہے. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، فرمایا اس کا نتیجہ تیرے حق میں بڑا سنگین نکلنے والا ہے. ایک تو یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ دو قسم کے الفاظ ہیں، اور کتابوں میں بھی، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. ایک طرح کے الفاظ تو یہ ہیں کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، کہ جس نے نہ تو اللہ کے راستے میں قتال کیا، نہ اس کے دل میں شہادت کا کبھی جذبہ پیدا ہوا، تو وہ منافقت کی موت مرے گا، وہ منافق ہو کر مرے گا، یہ اللہ کا وفادار نہیں ہے. مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات میتۃ الجاہلیہ، فرمایا جس کے دل میں کبھی قتال فی سبیل اللہ کا شوق ہی پیدا نہیں ہوا، فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرا. کون سی موت؟ ہائے ہائے، جاہلیت کی موت مرا، جو اللہ اور اس کے رسول سے جاہل مرا، جو دین اسلام سے جاہل مرا، جو قرآن و سنت سے جاہل مرا. بھائی اس کی بھی کوئی آخرت ہے؟ وجہ کیا بنی؟ فرمایا تمہیں دنیا کی زندگی سے پیار ہو گیا، اور یہ چند روزہ زندگی، پہلے حدیث سنائی نا کہ دن قیامت کی اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کو جس نے دنیا میں انتہائی سکھ دیکھے ہوں گے، گویا سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہوگا، اور اس نے 70 سال یا 100 سال زندگی گزاری، اللہ جل جلالہ اس کافر کو جہنم کی آگ میں ایک غوطہ دے کر جو باہر نکالیں گے اور اسے پوچھیں گے بتا تو نے دنیا میں کبھی کوئی سکھ دیکھا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی سکھ نہیں دیکھا تھا. جہنم کی ایک ڈبکی اور ایک غوطے نے میرے بھائیو 70 سال کی عیاشیاں بھلا کے رکھ دیں. کیا پایا؟
اور ایک صاحب ایمان جس نے دنیا میں 70 سال گزارے، 100 سال گزارے، دکھ تکالیف جھیل جھیل کر ایمان بچا کر اللہ کے ہاں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو صرف جنت کا دروازہ کھول کے نظارہ کرائیں گے، دیدار کرائیں گے اندر کی خوبصورتی کا، جنت کے مناظر دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد پوچھیں گے بتا تو نے دنیا میں کوئی دکھ بھی کبھی دیکھا ہے؟ وہ کہے گا مولا میں نے تو ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی دنیا میں دکھ نہیں دیکھا تھا۔ جنت کے ایک نظارے نے 70 یا 100 سال کے دکھ بھلا دینے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی جی لگانے کی جگہ ہے؟ کتنا قیمتی سودا ہو گیا۔ فرمایا یہ جان میں اللہ نے دی تھی، آنا تو ہے میرے پاس، شوق سے آ جاؤ، شوق سے آخرت کی خوشیاں لے لینا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ، جو چاہو گے پھر میں تمہیں دوں گا۔ شوق سے آنا کیا ہے؟ فرمایا میرے حکموں کے مطابق قربانیاں دے کر آ جاؤ، آنا تو ہے اسی وقت۔ یاد رکھیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، آئے گی اسی وقت پر، اور اللہ نے جس طرح لکھی اس طرح آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لیتے ہیں۔ اس کا جذبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، فرمایا اس کا نتیجہ برا نکلے گا۔ یہ چیز تمہیں پسند ہے لیکن کیا معلوم اس کا نتیجہ کتنا خطرناک ہو، کہ اگر تم گھر میں بیٹھ گیا بیوی بچوں میں خوش بیٹھے ہو، کل کافر تم سے یہی بیوی بچے بھی چھین لے گا، کل کافر تم سے تمہارے یہ شہر بستیاں اور محلے بھی چھین لے گا، کل کافر تم پہ غالب آ جائیں گے اگر تم جہاد سے جی چراؤ گے، اور یہ کافر تمہارا سارا سکھ سکون بھی چھین لیں گے، اور تمہارے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیں گے۔ فرمایا بتاؤ پھر جب نتیجہ اس طرح نکلے گا پھر تم کتنی خوشیاں مناؤ گے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا یہ مت قیاس کیا کرو کہ یہ کر لیا وہ کر لیا، ایسا نہ کرتے تو وہ ہو جاتا، یہ کر لیا تو کر لیتے تو وہ ہو جاتا۔ فرمایا یہ قیاس آرائیاں مت کرو، واللہ یعلم، جو اللہ جانتے ہیں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر نتیجے پر ہے، انجام پر ہے، اور تم انجام نہیں جانتے، تم وہی دیکھ سکتے ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا علم لا محدود ہے، تمہارا علم محدود ہے، ناقص علم ہے تمہارا۔ اس لیے فرمایا جب تمہارا علم ناقص ہے، اس کامل العلم جس کا علم ساری دنیا پہ محیط و وسیع ہے، فرمایا پھر اس کے حکموں کو قبول کرو، اس کو لے لے کے عمل میں لاؤ اور زندگی گزارتے چلو، اس لیے کہ اس نے جو حکم دیا ہے اس کا نتیجہ یقیناً خیر والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کا نتیجہ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو آیت نمبر 216 کے اندر یہ حکم دیا کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کرنا کیا ہے؟ بولیں بھائی فرض ہے، فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرض ہے کیا مطلب؟ اپنے قیمتی اثاثے کی چوکیداری کرنا تم پر فرض ہے، اور ایمان اور اسلام سے بڑا قیمتی اثاثہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا مت یہ سمجھو کہ آج ہمیں یہ ناگوار ہے طبیعت کے اعتبار سے، تو اگر ہم نے جہاد کیا یا قتال کیا تو پھر نقصان ہی نقصان۔ فرمایا نہیں، ایک چیز وقتی طور پہ ہمیں ناگوار محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ اسی کو سر انجام دے لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ شکر ہے کہ میں نے قدم بڑھا لیا تھا، ورنہ بیٹھا رہتا تو کیا ہوتا، نقصان ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، رحمت للعالمین ہے۔ انسانوں کے لیے رحمت نہیں، ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت کا نمونہ ہے، اللہ کی رحمت کا نمونہ ہے۔ لیکن اس پیغمبر اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ جملہ ارشاد فرمایا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری یہ تمنا ہے کاش میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، میرا اللہ مجھے پھر زندگی دے، میں پھر قربان ہو جاؤں، میرا اللہ مجھے پھر زندگی دے، میں پھر نچھاور ہو جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے، میں پھر اپنی جان کٹوا دوں، قربان ہو جاؤں۔ فرمایا یوں میرا اللہ مجھے زندگی دیتا رہے اور میں نچھاور ہوتا رہوں۔ وہ رحمت للعالمین پیغمبر، ان کے جذبات یہ ہیں۔ میرے بھائیو آج قتال تو نصیب سے ہونا ہے، نصیب سے ہونا ہے، یہ جس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، لیکن کم از کم ہم اپنا جذبہ تو دلوں میں پال سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی
ارے جذبات مردہ نہیں ہونے دیں میرے بھائیوں. مسلمان کی بات ہی تب تک بنی رہتی ہے جب تک اس کے جذبات سلامت رہتے ہیں. ہمارے جذبات مردہ نہ ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے ہم کامیابیاں مانگیں, اللہ رب العزت سے ہم عالم اسلام کی کامیابیاں مانگیں. اور جہاں جہاں مجاہدین اسلام اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, ہر نماز کے بعد وہ عظیم جماعت ہماری دعاؤں کا حصہ ہونی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجاہدین اسلام کو قدم بقدم کامیابیوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے سارے جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صفوں میں اتحاد اتفاق کی فضا پیدا فرما دے. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس جذبے سے سرشار فرمائے رکھیں. یہ دعائیں ہم کم از کم کریں, اور ساتھ کیا ہے, شہادت کی موت کی دعائیں اللہ سے مانگا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بری موت سے محفوظ فرمائے. ہاں میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ ہسپتالوں کے بیڈ, ہسپتالوں کے اسٹریچر کی موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں. اللہ تعالیٰ روڈ ایکسیڈنٹ کی موت سے جو ہے نا محفوظ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میدان کارزار میں عظیم قربانی والی موت نصیب فرمائے. سمجھا کہ ہم اللہ کے دین کے چوکیدار ہوں, پہرے دار ہوں, اور اس جذبے سے سرشار ہوں, اور پھر ہماری جان افری کے ہاں چلی جائے. میرے بھائیو, اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ یہ تو مردوں کی, خواتین کے جذبات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں, یاد رکھیے میرے بھائی, بڑی مداحنت ہے ہمارے اندر. ناراض نہیں ہونا, بڑا دل جلتا ہے. ہم سب اس حمام میں ہم سب ہی ننگے ہیں. حدیثیں ہم پڑھیں گے قتال فی سبیل اللہ والی, توڑ مروڑ کے فٹ کہیں اور کر دیں گے, اور ایک بار بھی قتال فی سبیل اللہ کی فضیلت پہ بات کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے. ایمان سے بتائیں, مجرم نہیں ہے کیا؟ سینکڑوں آیات قتال فی سبیل اللہ کی, قتال فی سبیل اللہ کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے راستے میں نکلنا قتال کی وجہ سے, صحابہ کا نکلنا قتال کے لیے. لیکن ہمیں موت پڑ جائے کہ ایک بار بھی ہم نے ان آیات یا احادیث کا صحیح مفہوم پبلک کو بتایا ہو. مجرم نہیں ہے کیا ہم؟ اسے میرے بھائیوں کچھ بھی اس سے دلال کریں, لیکن کسی بھی حدیث کا جو ظاہر ہے, جو حقیقت ہے, اس حقیقت کو حقیقت پر رکھ کر ہم بیان کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن توڑ مروڑ کے لوگوں کے دلوں میں اور باتیں ڈالنا, حقیقت کچھ ہو اور ہماری زبان پہ کچھ ہو, ہم اس سے یعنی کے مفہوم کچھ لے رہے ہوں, یہ یعنی کہ ہمیں بچانے والا نہیں ہے. پھر دن قیامت کے اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوگا, ہمارا گریبان ہوگا. تم نے میرے فرامین کو اس طرح توڑ مروڑ کے بیان کیا تھا. انفروا خفافا وثقالا, قرآن کی آیت ہے, نکلو تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو. کریں اس آیت کا آگے پیچھے کا مطالعہ, یہ آیت کس لیے آئی تھی, اور یہ واضح قرآن کی آیت ہے. کتب علیکم القتال, تم پر لڑائی لڑنا کیا ہے؟ فرض ہے. نماز فرض ہے, کوئی انکاری ہے؟ دل میں کبھی نماز کی حقارت نفرت آتی ہے؟ روزہ فرض ہے, وقت سے پہلے تیاریاں شروع. حج فرض ہے, بڑے اہتمام سے تیاریاں کرتے ہیں. اور کتنے فرائض ہیں, بڑے اہتمام سے تیاریاں ہوتی ہیں. لیکن یہ فریضہ ہے, اس کے متعلق دل میں ہمارے حقارت اور نفرت کیوں غیر نے بٹھا دی ہے؟ یاد رکھیے گا, یہود و نصارہ کی اس وقت جو بڑی محنت ہے وہ 3 چیزوں پر ہے. کتنی؟ زندگی رہے نہ رہے, یہ میری بات پلے باندھ لینا. اللہ کرے کہ ہم ان کی چالوں کا شکار نہ ہوں, اللہ کرے کہ ہم دشمن اسلام کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں. یہود و نصارہ کی جتنی محنت ہے, 3 چیزوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بھرنے پہ یہود و نصارہ لگے ہوئے ہیں. نمبر 1, سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو اس وقت محنت ہو رہی ہے وہ علماء کی نفرت ہمارے دلوں میں بھری جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ نبیوں کے مشن کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. نمبر 2, قرآن کی نفرت بھری جا رہی ہے. قرآن سے یک لخت ہمارا تعلق توڑا جا رہا ہے, ہمیں کاٹا جا رہا ہے قرآن سے. ہمارے دماغ میں یہ بات بھری جاتی ہے, قرآن کہاں سمجھ آتا ہے بھائی, یہ تو علماء کا کام ہے, ہمارا کیا تعلق قرآن سے, ہم تو صرف قرآن خوانی کے لیے قرآن کریں بس. نمبر 3, جہاد فی سبیل اللہ کی نفرت ہمارے دلوں میں غیر بھرنے پہ تلا ہوا ہے, اس کی محنت ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ علماء کی نفرت, قرآن کی نفرت, اور جہاد فی سبیل اللہ کی نفرت. اب ذرا سمجھیے میں نے بات علماء سے کیوں شروع کی. علماء کی نفرت بھر دی تو 2 چیزیں خود بخود ہماری زندگی سے نکل جائیں گی. کیوں؟ علماء کے پاس ہم جائیں گے نہیں, قرآن کون سکھائے گا بھائی؟
وہ تو ہمارے دلوں میں آ گئی نفرت. ٹھیک ہے, ہم نے ملا کو دقیانوس بنا دیا, سمجھ آ گئی ہے, ہم نے ملا کو تنگ نظر کہہ دیا, ہم نے تو اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا نا. ہم نے تو علماء کو اس نظر سے دیکھا ہے کہ جو قابل بیان بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو ادھر آئینے کے سامنے ہم کھڑا کر کے اپنے آپ سر سے پاؤں تک دیکھیں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہم دیکھیں ہم کتنے پانی میں ہیں. اللہ تعالی اس امت پر علماء حقہ کا سایہ قائم دائم رکھے, آمین کہو میرے بھائی. یہ علماء جن ملکوں میں نہیں ہے نا, ان ممالک میں وہاں کے مسلمانوں کا حال پوچھو, نسلوں کی نسلیں عیسائی ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ علماء آپ کے ایمان کے پہرے دار ہیں, یہ چوکیدار ہیں. یہ سب کچھ اپنے پہ سہ کر اگر ان کی کوشش ہے تو میرے آپ کے ایمان بچانے کی کوشش ہے میرے بھائی. علماء کی نفرت دل میں بھر دی, قرآن کون سکھائے گا؟ ہے کوئی دوسرا راستہ؟ جب قرآن نہیں سیکھیں گے تو جو سینکڑوں آیات جہاد ہیں وہ کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ جہاد نکل گیا نہیں نکل گیا؟ اور ہم علماء کی قدر دل سے نکلی, قرآن بھی گیا, جہاد فی سبیل اللہ بھی گیا. اب ہم تہجد میں جتنے بھی لمبے سجدے کریں, کافر پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ ڈرتا ہے کافر؟ نہیں, نہیں, بالکل بھی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. ہاں, جنت تلواروں کے سائے تلے. یہ رحمت للعالمین پیغمبر کا نعرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے نا, آگے آگے چلا کرتے تھے, اور کبھی کبھی تو سارے لشکر کو آگے رکھ کے آپ پیچھے چلا کرتے تھے. سب کے سنبھال کے رکھنا ہے پوری جماعت کو. اور آگے چلنے کا مقصد ہے کہ جو بھی حال آئے اس کا پہلا وار مجھ پہ ہو, اس کا مقابلہ میں کروں گا. آج ہمارا نعرہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے. بھائی پہلی قربانی کون دے گا؟ ہم تو, ہمارے تو سیاستدانوں کے نعرے ہیں, ہم تو خون کا آخری قطرہ بہائیں گے. پہلا قطرہ اگر موقع ملے تو بھی انشاءاللہ ہمارا ہوگا, اور اگر کسی کا آخری قطرہ ہو تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہمارا ہو. بزدل مت بنیے. ایک چھوٹے سے مجمع کے اندر اگر یہ میں بات کر رہا ہوں نا, میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں. علماء سے جڑ جائیں. کس سے؟ اور ان علماء سے جڑیں جو تمہارا رشتہ قرآن سے جوڑیں. جی جی, یہ پتہ نہیں جملہ برداشت ہو کہ نہ ہو, میں اپنی بات نہیں کر رہا بھائی, صحیح ہے, میں تو خود طالب علم ہوں. ان علماء سے جڑیں جو علماء ہمارا رشتہ کس سے جوڑیں؟ قرآن سے جوڑیں. اور جب قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ جڑ گیا, انشاءاللہ تعالی ہمارے دل بھی مضبوط ہو جائیں گے, ہمارے عقیدے بھی مضبوط ہو جائیں گے, ہمارے عمل میں بھی جان آ جائے گی انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ اسے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہیں کیا پتا کیا ہونے والا ہے؟ جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے اسی کی مان کے چلو, جو نتیجہ نکلے گا 100% نتیجہ تمہارے حق میں اللہ نکالوں گا. دعائیں کریں گے انشاءاللہ. ساری انسانیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی ہوائیں چلا دیں, اور جہاں کے مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ مجاہدین کو قدم با قدم کامیاب و کامران فرما دے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہ ان مسلمانوں کو اگر عزت ملنی ہے, طاقت ملنی ہے, تو انشاءاللہ قتال فی سبیل اللہ کی برکت سے ملنی ہے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی دین کے داعی ہیں, جس نہج پہ دین کی دعوت چلا رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے, اور تعلیم و تعلم کے ذریعے سے, اور تصوف کے ذریعے سے, اور قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے سے, اللہ تبارک و تعالی ان تمام منہج پہ ان تمام دین کے داعیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو قدم بقدم کامیابیوں سے مالا مال فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.